بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جناب، ہم نے پڑھ لیے تھے 5 وہ پڑھ لیے تھے ہم نے 5 جو تھے وہ پڑھ لیے تھے، جو اس میں سے کہ اسماء متمکن کی ہم نے کہا تھا کہ اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں متمکن کی 16 قسمیں جو ہوتی ہیں، اور اس کے اندر سے پہلی جو تھی وہ مفرد منصرف صحیح تھی، جیسے زید مفرد قائم مقام صحیح، جیسے دلون جمع مکسر منصرف جیسے رجال۔ ان تینوں کا اعراب کیا آتا تھا؟ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ۔ اور اس کی مثالیں کیا تھی؟ جاءنی زید و دلون و رجال، رأیت زیدا و دلون و رجالا، اور مررت بزید و بدلو و برجال۔ ٹھیک ہو گیا؟ چوتھی قسم تھی جمع مؤنث سالم جیسے مسلماتن، جمع مؤنث سالم جیسے مسلماتن۔ جمع مؤنث سالم آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور تا آتا ہے، اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جناب علی جمع مؤنث سالم کے اندر سے اس کے اندر آپ کے پاس یہ تھا کہ حالت رفع میں ضمہ آتا تھا اور حالت نصب اور جر دونوں میں کسرہ آتا تھا۔ جاءنی مسلماتن، رأیت مسلماتن، مررت بھی مسلماتن۔ علم النحو کی کتابوں میں یا باقی کتابوں میں آپ دیکھو گے تو وہ لکھا ہوگا ہن مسلمات، ٹھیک ہے نا؟ عربی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، وہ ہن مسلمات آنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہمارے طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کدھر لے کر آنا ہے، تو میں اس چیز کو وہ کرتا ہوں کہ جی آپ سیدھا سیدھا ایک کیا لگائیں، بس جاءنی، رأیتو اور مررتو، بس حالت رفعی ہو تو جاءنی، حالت نصبی ہو تو رأیتو، اور حالت جری ہو تو مررتو، بس یہ سیدھا سمپل۔ اصل چیز اس کے بعد والی چیز ہے، اچھا یہ بات یاد رکھنا، اصل چیز زیدن، زیدن، زیدن ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلماتن، مسلماتن، اصل چیزیں وہ ہیں، نہ کہ یہ جاءنی رأیتو۔ یہ تو صرف ہمیں صرف ایک بتانے کے لیے تھا، اس لیے آپ کی توجہ زیادہ کس پہ ہونی چاہیے؟ آپ کی توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ اعراب کیا آئے گا۔ پانچویں قسم کیا تھی؟ غیر منصرف تھا، اور غیر منصرف بچوں کیا تھا کہ غیر منصرف وہ تھا کہ جس میں کیا ہوتا ہے، اسباب مناصرف میں سے ہمارے پاس 2 سبب آتے تھے۔ غیر منصرف کے اندر سے اسباب مناصرف میں سے 2 سبب آ رہے ہوتے ہیں، یا ایک ایسا سبب آ رہا ہوتا ہے جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو جب 2 کے قائم مقام آ رہا ہوتا ہے یا اس میں سے، تو آپ نے اس میں سے کیا کریں گے کہ آپ کے پاس آتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ جناب علی اس میں کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب اور جر دونوں میں فتح آتا ہے، فتح، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا۔ جب غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا تھا؟ اس کے اندر سے جاءنی عمرو، رأیت عمارا، اور مررت بعمارا۔ اچھا، چھٹی قسم آ گئی، یہ بہت امپورٹنٹ، اب تھوڑا سا سمجھنا ہے اس چیز کو۔ زیادہ استعمال تو نہیں ہے اتنا کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہو، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ تھوڑی سی ذرا مختلف ہو گئی ہے پہلی چیزوں سے۔ ذرا ایک بات بچوں اپنے پاس لکھ لو کہ اعراب نا 2 قسموں پر ہوتا ہے۔ اعراب کتنا قسموں پہ ہوتا ہے؟ 2 قسموں پہ ہوتا ہے۔ اعراب جو ہوتا ہے وہ کبھی حرکتی ہوتا ہے، حرکتی۔ حرکتی اعراب کیا ہوتے ہیں بچوں؟ ضمہ، فتح، کسرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ حرکتی اعراب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گل سمجھنا کہ کیا ہے، ضمہ، فتح، کسرہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ حرکتی اعراب کہلاتے ہیں، ضمہ، فتح اور کسرہ جو ہوتے ہیں۔ اور ایک اعراب کی قسم ہوتی ہے، اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں، حرفی، اعراب حرفی، ٹھیک ہے نا؟ حرفوں کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ حرف کے ساتھ، اس میں آپ نے حرکتوں کو نہیں دیکھنا ہوتا۔ اعراب بالحرف میں بچوں آپ نے کبھی حرکت کو نہیں دیکھنا کہ اس پہ حرکت کون سی، زبر آیا ہوا ہے، زیر آیا ہوا ہے، پیش آیا ہوا ہے، یہ کبھی نہ دیکھنا اعراب بالحرف کے اندر۔ اعراب بالحرف ہوتا ہے واو، الف اور یا وغیرہ کے ساتھ کیا آ رہا ہوتا ہے؟ اعراب بالحرف آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، واو کے ساتھ، الف کے ساتھ یا کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، گل نہیں سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں آپ کو ذرا سمجھ آئے گی بات کہ یہ کیا ہے۔ چھٹی قسم کیا ہوتی ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ تو آپ جانتے ہو کہ جی 6، ستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ستہ تن 6 کو کہتے ہیں۔ مکبرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تصغیر کی حالت میں نہ ہو۔ تصغیر کا پتہ ہے نا؟ تصغیر جس کو کہتے ہیں مصغر، ٹھیک ہے نا؟ جو تصغیر کی حالت میں نہ ہو تو ان کو کہتے ہیں مکبرہ کہتے ہیں، بس سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اسماء ستہ مکبرہ سے مراد یہ ہے کہ حالت تصغیر میں
نہ ہو، حالت تصغیر میں نہ ہو، وہ 6 اسم، اچھا یہ صرف اور صرف 6 اسموں میں بند ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ 6 اسموں میں بند ہوگا۔ تو اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت کیا ہوتی ہے؟ اعراب بالحرکت ہوتی ہے ضمہ فتحہ کسرہ، کسے کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکت کو کہتے ہیں۔ اور اعراب بالحرف کسے کہتے ہیں؟ واو الف یا کو کہتے ہیں۔ گل سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ آگے اسماء ستہ مکبرہ، یہ 6 اسم، صرف اور صرف یہ 6 اسم جو کہ کیا ہوں؟ تصغیر کی حالت میں نہ ہوں، ایک بات۔ نمبر 2 بات یہ کہ یہ یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اچھا یہ پورا لفظ یاد رکھنا، اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ، یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، تو یہ ان 6 اسموں کی خالی 6 اسم ہونا کافی نہیں ہے، اس میں 2 آگے اور وہ آ رہی ہیں کہ ایک تو مکبر حالت میں ہو، مصغر نہ ہو، مکبر ہو، مصغر نہ ہو، دوسری بات یہ کہ یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اچھا یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اچھا اب اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا بچوں کہ استاد جی یہ اسماء ستہ جو آپ نے کہا ہے، تو اب آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ جو ہیں یہ کون سے 6 ہیں؟ اسماء ستہ مکبر حالت کیسی ہے؟ تو دیکھو بچوں اس کی 6 بس آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ابن، اب کسے کہتے ہیں؟ باپ کو کہتے ہیں۔ اخن، ٹھیک ہے نا، بھائی کو کہتے ہیں۔ اب اخ، ٹھیک ہے نا۔ ہمن، ہمن چاچے کو کہتے ہیں، چاچا، ٹھیک ہے نا، چاچا وغیرہ جو آ گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، بلکہ چاچا نہیں، اب وہ تو اس میں سے آتا ہے، ابن اخن، یہ آ گیا دیور جو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، چاچا نہیں دیور، ٹھیک ہے نا، ہم، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا ہمن، ٹھیک ہے، تو یہ کیا آ گیا؟ دیور وغیرہ۔ سسر بھی، سسرالی رشتے دار جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہم کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، الہم و الموت بھی آتا ہے نا، حدیث میں آتا بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ جی کہ کیا دیور سے پردہ ہے کہ نہیں ہے دیور سے؟ تو اس نے فرمایا تھا کہ دیور تو کیا ہے؟ موت ہے، موت، الہم الموت، ٹھیک ہے نا، کہ دیور تو کیا ہے؟ موت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ موت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کیا ہوتا ہے؟ دیور کے لیے، دیور جو سسرالی رشتے دار جو ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ وہ سمجھ گئے ہو؟ چاچا نہیں ہے، چاچا تو امن ہوتا ہے نا، غلط بول گیا تھا۔ تو اب اخ، اخ آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور کیا آ گیا؟ پھر آ گیا جناب علی حمن، اچھا ہنن، ہنن شرمگاہ کو کہتے ہیں، ہنن، فمن منہ کو کہتے ہیں، اور چھٹا ہوتا ہے زو، 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 لیکن اس کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں زو مالن، ٹھیک ہے نا، زو مالن، اصل میں یہ زو لفظ ہے، زو، ٹھیک ہے نا، زو مالن تو مضاف، ہم نے آگے مضاف نے اس کا ذکر کر دیا نا، ویسے زو لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مکبر، اس بچوں مکبر کا معنی یہ ہے کہ ان کی ابھی ہم تصغیر نہیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تصغیر نہیں کی ہوئی ہے، اچھا ان کی حالت تصغیر کے اندر سے نہیں کی ہوئی۔ اب باپ، ٹھیک ہے نا، چھوٹا باپ پیارا کی نہیں کوئی ہم نے کہا، بس ان کو اس لیے یہ مطلب ہے مکبر کے اندر، اچھا ان کی تصغیر ہم نے نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ابئی جو ہے نا، یہ اس طرح کر کے جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ہم نے کیا ہوا اس میں سے، ابئی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں تصغیر کی حالت میں نہیں ہے، تصغیر کی حالت میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، وہ گل سمجھ آئی ہے؟ تصغیر کی حالت میں نہیں ہے۔ عام جو اسم ہوتے ہیں وہ مکبر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان اردو میں تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ اسماء مکبرہ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑا وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی لفظ جیسے شاہ ہے تو شہنشاہ، ٹھیک ہے نا، شاہ سے کیا بن جاتا ہے؟ شہنشاہ، مکبر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تاج ہے تو شاہ تاج، ٹھیک ہے نا، ایسے جو ہے نا یہ اس کو ہم وہ کر لیتے ہیں، مکبر بنا لیتے ہیں، اردو کے اندر ہوتا ہے نا، اردو کے اندر کچھ نہ کچھ ہم اس کو وہ کر لیتے ہیں، چھوٹا بنانے کے لیے باغ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں باغیچہ، ٹھیک ہے نا، باغیچہ چھوٹا اس کو وہ کر دیتے ہیں، اردو کے اندر مختلف وہ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ مکبر سے مراد یہ ہے کہ ان کی تصغیر نہیں بنائی ہوئی، تصغیر نہیں بنائی ہوئی، ابھی ابھی تصغیر کی حالت میں نہیں ہے۔ تو کون سے ہو گئے؟ 6، ابن، اخن، اور کیا آ گیا؟ ہمن، ہنن، فمن،
اور زو مالن، میں نے بتایا اصل میں لفظ زو ہے، زو مالن ہم ویسے کہہ لیتے ہیں. زو مالن کا مطلب ہے مال والا. زو مالن کا کیا مطلب ہے؟ مال والا. ٹھیک ہے نا. ذوالیدین ایک صحابی کا لقب ہے. اچھا، ذوالیدین، ان کے ہاتھ کیا تھے؟ بہت لمبے تھے. تو مطلب یہ تھا کہ دو ہاتھوں والا، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے ہاتھ لمبے تھے کہ باقیوں کے کیا ہوتے تھے؟ دو ہاتھ ملتے تھے. مطلب قریب قریب ایسا ہوتا تھا کہ دو ہاتھ ملتے تھے تو ان صحابی کا ایک ہاتھ بنتا تھا. ان کا نام ہی کیا تھا؟ ذوالیدین نام رکھ دیا تھا ان کا نام. ذوالیدین، سمجھ گئے ہو؟ دو ہاتھوں والا. تو زو مالن. پورا نہیں دکھ رہا؟ پورا سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو صرف وہ دکھا رہا ہوں، پورا تو میں دکھا بھی نہیں رہا ہوں آپ کو. آپ کو صرف اسماء ستہ مکبرہ کی میں بات کر رہا ہوں ابھی. کل سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، اور چلو آگے. اب آتے ہیں جناب علی. تو حالت رفع میں ذوالقرنین بھی آ گیا. گڈ. ذوالقرنین، دو سینگوں والا. ٹھیک ہے نا. ذوالقرنین، کرن ان سینگ کو کہتے ہیں. ذوالقرنین. ٹھیک ہے. یہ آ گیا زو. ذوالنورین بھی ہے، ذوالنورین بھی ہے، بالکل سارے اس میں سے آ گیا. بہت سے الفاظ ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. زو کے اندر سے آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ذوالنورین، دو جو تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی صاحبزادیاں، حضور اکرم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اندر آئی تھیں. یعنی ایک پہلے ہوئی تھی، پھر فوت ہو گئی تھی، کوئی دوسرے کے ساتھ نکاح کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ گل سمجھ آئی ہے؟ وہ گل سمجھو نا. دیکھو نا کتنے اس الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ عربی سیکھنے سے نا آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو عربی سے بہت سی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی جو آپ اردو میں بھی بول رہے ہوتے ہو. لفظ اردو میں بھی بولتے ہو. اردو بہترین کرنے کے لیے نا آپ کو نا اصل میں نا آپ کو عربی کی اچھی آپ کی گرفت ہو، فارسی کی اچھی گرفت ہو. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کی اردو کے تلفظ، اردو کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا بڑا آپ کو فائدہ دیتی ہیں پھر. اور اسی طرح اس پوری اس سے گہرائی تک جانے کے لیے، کیونکہ اردو کیا ہے اصل میں؟ اردو لشکری زبان ہے نا. لشکری زبان ہے. لشکری زبان سے مختلف لشکر جو تھے وہ ہوتے تھے. اس میں ترکی کے بھی کچھ الفاظ، ترکی زبان کے بھی کچھ الفاظ آئے ہیں. اسی طرح ہی جو ہے عربی اور فارسی سے تو بہت زیادہ وہ ہوا نا، عربی فارسی. تو اس طرح جو ہے نا، ٹھیک ہے، ذوانتقام بھی آ گیا، ذوانتقام بھی آ گیا، یہ لفظ بھی آ گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح جو ہے نا وہ گل سمجھ آئی ہے. تو اب کیا آئے گا؟ حالت رفع میں واو. حالت رفع میں واو. استاد جی ضمہ کیوں نہیں آیا؟ گل آ رہی ہے اب سمجھ میں؟ ضمہ کیوں نہیں آیا استاد جی؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ ضمہ کتنے گیا؟ تو ضمہ نہیں آئے گا، یہ اعراب بالحرف ہے. حالت رفع میں واو واو واو. ٹھیک ہے نا. کیا آ گیا؟ ٹھیک ہے نا. سمجھیو. حالت رفع میں واو. اچھا جی. ان کی آ گیا. حالت نصب میں الف، اور حالت جر میں یا. حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، اور حالت جر میں یا. حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، اور حالت جر میں یا. ٹھیک ہے نا. تو کیا آ جائے گا؟ اب دیکھنا اس کی مثال. جا انی ابو کا. جا انی ابو کا، آیا میرے پاس، آئے میرے پاس تمہارے ابا جان. آئے میرے پاس تمہارے ابا جان. ٹھیک ہے نا. جا انی ابو کا، دیکھو واو کے ساتھ آیا ہوا. اب یہ نہ دیکھنا استاد جی کا آیا ہوا ہے، کا وہ اضافت ہوئی ہے، مضاف بنا ہوا ہے. اچھا، تیرا ابا، تیرا ابا، یہ کیا نہیں ہے؟ اس کی نسبت کس کی طرف نہیں ہے؟ جائے متکلم کی طرف نہیں ہے، کسی اور اسم کی طرف مضاف ہے. سمجھ آئیے؟ یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہے. تو کیا آئے گا؟ جا انی ابو کا، رئی تو ابا کا. دیکھا ہوں سو ابا کا، رئی تو ابا کا، الف کے ساتھ. اینڈ اگر کیا آ گیا؟ مرر تو بی ابی کا. رائی تو ابا کا، میں نے تیرے ابا جی کو دیکھا. مرر تو بھی ابی کا، میں گزرا تیرے ابا جی کے پاس سے. مرر تو بھی ابی کا، مرر تو بھی ابی کا. وہ گل سمجھ گئے ہو نا بات کو؟ تو مرر تو بھی ابی کا. تو
تو دیکھو حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے، حالت نصب میں الف کے ساتھ ہے، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہے۔ یہ صرف ان 6 اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، تو تب ان کا اعراب ایسے آئے گا۔ اچھا، تب ان کا اعراب ایسے آئے گا۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ تب ان کا کیا آئے گا؟ اعراب ایسے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ پیچھے جو آپ کو آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ ہوتا ہے، یہ کھیت کا کوا ہوتا ہے، کھیت کا کوا ہوتا ہے، یہ براؤنش کلر قسم کا ہوتا ہے، یہ کھیت سے جو ہے نا وہ چنتا ہے چیزیں، جو ہوتی ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے کوا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کھیت کا کوا جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، چلو جی، چلو آگے چلو جی، نمبر 7 آ گیا، نمبر 7 آ گیا مثنیٰ۔ مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ کو کہتے ہیں۔ مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثنیٰ، وعلیکم السلام، مثنیٰ جیسے رجولان، مثنیٰ جیسے رجولان، مثنیٰ جیسے تثنیہ کا اعراب آ گیا۔ تو ٹھیک ہے نا، تو با ہے نا، تو بی ابی کا، بی با نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، با نے کیا تھا نا، تو مثنیٰ، مثنیٰ تثنیہ کو کہتے ہیں۔ با ہے، با اس کا عامل ہے، با اس کا عامل ہے۔ وہ گل سمجھو، گل سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ مثنیٰ جیسے رجولان، ٹھیک ہے نا؟ مثنیٰ جیسے رجولان۔ نمبر 8، یہ صرف 2 لفظ ہیں، اچھا، صرف 2 لفظ، کلا و کلتا، کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، یہ پورا لفظ کہنا ہے، اچھا، پورا لفظ کہنا ہے، خالی کلا کلتا نہیں کہنا، یوں کہنا ہے، کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ کلا کے معنی بھی دونوں ہوتے ہیں، کلتا کے معنی بھی دونوں ہوتے ہیں، اچھا، ایک مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، کلا و کلتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف 2 لفظ جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ 8 ہو گیا۔ نمبر 9، اسنان، اسنتان، اسنان، اسنتان، اسنان کے معنی 2، اسنتان کے معنی بھی 2 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسنان کے معنی 2، اسنتان کے معنی بھی 2، تو اسنان و اسنتان، گل سمجھ آ گئی ہے؟ تو کی آ گیا؟ اسنان و اسنتان، یہ صرف یہ لفظ جو ہے یہ تثنیہ نہیں ہے، اچھا، یہ نہ کہنا استاد جی اسنان اور اسنتان تثنیہ ہے، نہ 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 بچوں، یہ 2 کا عدد ہے، اچھا، جیسے آپ کہتے ہو 1، میں کہتا ہوں 2، تو آپ گنتی کر رہے ہو، اچھا، 1 and 2، ٹھیک ہے نا؟ یہ گنتی ہے، گنتی 1 2 3 جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3 کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جمع ہے یا نہیں ہے، تو آپ 3 کو آپ جمع نہیں بولو گے، یہ تو ایک عدد ہے، عدد ہے، ٹھیک ہے، ایک نمبر ہے، نمبر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں کہتا ہوں 2 آدمی، 2 آدمی، یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3 آدمی، یہ جمع ہے، گل سمجھ آئیے؟ عربی کے لحاظ سے بول رہا ہوں، ورنہ اردو میں تو کیا ہوتا ہے، آپ یہ انگریزی کے اندر آپ کہتے ہو کہ جی اس میں سے، تو جب آپ وہ بولتے ہو اس کی جمع لے کر آ جاتے ہو ڈائریکٹ، ٹھیک ہے؟ تو اسنان اور اسنتان، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مذکر کے لیے، ایک مؤنث کے لیے آتا ہے، اور گل سمجھ آئی ہے؟ تو 7واں کیا آ گیا؟ مثنیٰ جیسے رجولان۔ نمبر 8، کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اسنان، اسنتان، حالت رفع میں الف، حالت رفع میں الف، ٹھیک ہے؟ اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح، حالت رفع میں الف اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح۔ دیکھو اب حالت رفع میں الف آ رہا ہے، اچھا، یہ نہ کہنا استاد جی حالت رفع میں تو واو آنی چاہیے تھی، او بھائی وہ پیچھے کا تھا، وہ پیچھے کا تھا، یہاں پہ تثنیہ کے اندر کیا ہے؟ حالت رفع میں الف اور حالت نصب، ٹھیک ہے نا؟ حالت رفع میں الف اور حالت نصب اور جر میں کیا آئے گا؟ یا ما قبل مفتوح آئے گا، کیا آئے گا؟ یا ما قبل مفتوح، پورا یوں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آئے گا کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور حالت رفع میں الف، حالت نصب جر میں یا ما قبل مفتوح ہوگا۔ ایک منٹ، ایک منٹ ہے، اچھا جی، تو کیا آیا؟ حالت رفع میں الف اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح آ جائے گا، حالت رفع میں الف اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح۔ اب آ گیا جی جا انی رجولان، جا انی رجولان،
क्या आ जाएगा? जाअनी रजुलानी व किलाहुमा व इस्नान। अच्छा, किला और किल्ता जो है ना, दोनों क्या होते हैं? ये हुमा की तरफ ही वो हो रहे होते हैं। अच्छा, जो ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हों, ये हुमा की तरफ मुज़ाफ़ हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ज़ाहिर की तरफ की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना? ये इसमें से है, ठीक, हाँ, ठीक, तो इसमें से है। जी, अच्छा जी, बच्चों तो क्या आएगा? किला आ गया जनाब अली, हाँ, किलाहुमा जाअनी रजुलान व किलाहुमा। ये क्या है? ये ज़मीर की तरफ, मैंने आपसे क्या कहा है? किला जो ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो, अच्छा? इसमें ज़ाहिर की तरफ नहीं, ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो, तब ये इराब आएगा। इसमें ज़ाहिर की तरफ की बात नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? ज़मीर की तरफ की बात कर रहे हैं। वो गल समझ रहे हो? तो किला व किल्ता जो ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हों, और ये हुमा या हुमा की तरफ मुज़ाफ़ हो क की हम बात कर रहे हैं उसमें से। हाँ, देखो, तस्निया जो था ना, तस्निया वो था। जी, तो बच्चों क्या आ गया? किलाहुमा जाअनी रजुलान व किलाहुमा व इस्नान। किलाहुमा मैंने बता दिया, दोनों, ठीक है ना? किलाहुमा ये आता किस तरह है? ये आपने पढ़ा था, ताकीद के अंदर पढ़ा था, ताकीद के अंदर, याद है ना? हाँ, तवाबे की 5 किस्में होती हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? ताबे की नहीं, ये और वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये एराब कब आएगा? जब ये हुमा की तरफ क्या होंगे, ठीक है ना? अगर ये इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ होंगे तो फिर कुछ और तरीके से आएँगे, अच्छा? जब ये इसमें ज़ाहिर की तरफ आएँगे तो फिर किसी और तरीके से आएँगे, किला, किलता। लेकिन अगर क्या होगा,
کلا کلتا اگر کسی اور کی طرف آئیں گے تو پھر کسی اور طریقے سے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کیا ہوں گے ضمیر کی طرف آئیں گے تو پھر یہ والا اعراب چلے گا, کلا و کلتا. اچھا تو جاءنی رجولان و کلاہما و اسنان. آگے اسنان کے آگے بعض لوگوں نے کچھ اور بھی وہ لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی, بس آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. جاءنی رجولان و کلاہما و اسنانی, بس. اچھا اب حالت نسبی, رأیت رجولین, دیکھو یا کے ساتھ آ رہا ہے, یا ما قبل مفتوح آ گیا نا, رجولین, یا ما قبل مفتوح آ گیا. جا رأیت رجولین وکلیہما, وکلی, کلی, کلی, یا ما قبل مفتوح, رأیت رجولین وکلیہما واسنین, واسنین پڑھ لو, واسنین یا واسنین پڑھ لو, خیر ہے کوئی نہیں, ابھی اس وقت آپ واسنین پڑھ لو. جاءنی رجولین وکلیہما واسنین, ٹھیک ہو گیا. یہ حالت نسبی ہے. حالت جری کیسے آئے گی؟ یا کے ساتھ ہی آئے گی, یا ما قبل مفتوح, مررت برجولین وبکلیہما وباثنین. ٹھیک ہے, مررت برجولین وبکلیہما وباثنین. سمجھ گئے ہو؟ یہ کیا آ گیا؟ مثنی کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں, یوں پورا کلیئر کٹ کہنا ہے, کلا و کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں. اور نیکسٹ کیا آئے گا؟ اسنان اور اسنتان. حالت رفع میں الف, حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح. جاءنی رجلان وکلاہما واسنان, رأیت رجلین وکلیہما واسنین, مررت برجلین وبکلیہما وباثنین. نمبر 10 آ گیا, مرفوع والی حالت بچوں الف کے ساتھ آئی ہے نا, جاءنی رجلانی. نون کو نہ دیکھنا, نون کو نہیں دیکھنا, رجولان استاد جی نون کے نیچے زیر آیا ہوا ہے, یہ تو حالت جری ہے. کیا کہا ہے؟ یہ اعراب بالحرف ہے. اچھا حرکت کو نہیں دیکھنا یہاں پہ کس کو دیکھنا ہے؟ حرف کو دیکھنا ہے, حرف کو دیکھنا ہے. تو وہ الف یا واو یا میں سے تو رجولان, سمجھ آئیے؟ رجولان, حرف کو دیکھنا ہے, الف آیا ہوا ہے. رجولین, یا آئی ہوئی ہے, یا ما قبل مفتوح, رجولین. ٹھیک ہے نا, تو نون کو نہ دیکھنا, وہ تو نون تسنیہ کا نون ہے, نون تو تسنیہ کا نون ہے. ٹھیک ہے نا, پیچھے اس کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ واو ہے یا الف ہے یا ہے, الف ہے یا ہے. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے, میری آواز سلو ہے, وائس دیکھیے. اوکے صحیح صحیح طرح آواز آ رہی ہے, تو پھر آپ لوگوں کا مسئلہ ہے اس میں سے. جب بھی کوئی لکھا کرے نا کہ نو وائس یا جو ہے نا آواز سلو ہے, تو فوراً کیا لکھ دیا کریں, 2-3 بندے بس, وائس اوکے وی اوکے, بس. یہ جب لکھ دیں گے تو مجھے سمجھ آ جائے گی, پھر میں سبق میں چلتا رہتا ہوں. پھر وہ گل سمجھیے. چلو جی بچو, ہوں آ گیا جی 10واں آ گیا, 10واں کی آ گیا جمع مذکر سالم. بتایا تھا نا جمع کی, ہم نے کہا تھا جمع مکسر اور جمع سالم, میں بتایا تھا نا, بتا چکا ہوں یہ پہلے ہی. جمع مذکر سالم جیسے مسلمونا, جمع مذکر سالم جیسے مسلمونا. نمبر 11 الو, یہ خالی ایک لفظ ہے الو, اس کا مطلب ہوتا ہے والا, والے. جیسے زو کا معنی بھی کیا تھا؟ والا تھا نا, زو کا معنی کیا تھا؟ والا. ایسے الو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والے. وہ گل سمجھ گئے ہو؟ کیا تھا الو؟ یہ صرف ایک لفظ. اچھا یہ صرف ایک لفظ, یہ صرف ایک لفظ کی بات چل رہی ہے, صرف ایک لفظ کی بات چل رہی ہے. تو جمع مذکر سالم جیسے مسلمونا. اور نمبر 11 کیا آ گیا؟ اولو, اولو الالباب. کتنا قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے اولو الالباب. ٹھیک ہے نا, عقل والے, عقل والے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی اور بھی ہوتا ہے. تو اولو آ گیا, اولو. ٹھیک ہے نا, اولو والے. اچھا جی, اور آگے چلو. نمبر 12 عشرونا تتسعونا, عشرونا تتسعونا. ان کو عقود کہتے ہیں, عقود, عقود گنتی کے اندر آتے ہیں نا, عقود. عشرونا تتسعونا کیا مطلب بچوں؟ عشرون کا معنی ہوتا ہے 20. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. ثلاثون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 30. اربعون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 40. خمسون کا معنی ہوتا ہے
50, सित्तून का माना क्या होता है? 60, सबऊन, 70, समानून, 80 और तिसून। गल नहीं समझ आई है। तो गोया सिर्फ ये लफ्ज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कितने हो गए? सिर्फ 8 लफ्ज। सिर्फ कितने? सिर्फ 8 8। सिर्फ 8 लफ्ज जो हैं ये क्या होंगे? ये लफ्ज जो है ना कि होंगे, ठीक है ना। तो जमा मुजक्कर सालिम जैसे मुस्लिमूना, उलू, इशरूना, ततिसूना। गल नहीं समझ आई है। इशरूना तिसूना का क्या हो गया ये? ठीक है, तो इनका इराब कैसे आता है? हालते रफा में वाओ मा कबल मजमूम आएगा। हालते रफा में की आएगा बच्चों? वाओ मा कबल मजमूम। हालते रफा में क्या है? वाओ मा कबल मजमूम। हालते रफा में क्या आ जाएगा? वाओ मा कबल मजमूम। और आगे क्या आएगा? हालते नसब व जर में या मा कबल मकसूर। हालते रफा में क्या आएगा? वाओ मा कबल मजमूम का क्या मतलब है? मा कबल का मतलब है वाओ से पहले जम्मा आ रहा होगा। अच्छा, वाओ से पहले की आ रहा होगा? जम्मा। एराब वाओ के साथ ही है। अच्छा, एराब किसके साथ है? वाओ के साथ ही है। अच्छा, जम्मे शम्मा वैसे बताते हैं बस आपको। हालते रफा में वाओ मा कबल मजमूम, और हालते नसब और जर में या माकबल मकसूर, यानी या होगी, माकबल क्या आ रहा होगा? या से माकबल क्या आ रहा होगा? कसरा आ रहा होगा। तो हालते रफा में वाओ माकबल मजमूम आ रहा है, और हालते नसब व जर में या माकबल मकसूर आ रहा है। ये आ रही है या माकबल मकसूर। गल नहीं समझ आई है। और गल समझ आ गई है। हालत रफा में वाव मा कबल मजमूम, हालत नस्ब अजर में या मा कबल मकसूर। फिर वही देखो जरा आप। जाअनी मुस्लिमूना। जाअनी देखो वाव के साथ, मुस्लिमूना, व उलू मालिन, ठीक है ना। व उलू मालिन, माल वाले, माल वाले, व इशरूना, व इशरूना। इसके आगे नहीं लिखा, हमने नहीं लिखा, बस आगे इसके साथ कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए। अच्छा, इसकी तमीज आनी चाहिए, तमीज, इसकी तमीज आनी चाहिए, लेकिन बस हमने नहीं लिखी ताकि आप बस इस तरह याद करो। जाअनी मुस्लिमूना व उलू मालिन व इशरूना। जाअनी मुस्लिमूना व उलू मालिन व इशरूना। आगे राई तो मुस्लिमीना, राई तो मुस्लिमीना, या मा कबल मकसूर, मुस्लिमी, मुस्लिमी। नहीं समझ आई गल की। राई तो मुस्लिमीना व उली मालिन। देखो उली में जानबूझ के खींच रहा हूँ। अच्छा, जानबूझ के खींच के, ताकि आप लोगों को असल जोर जिस जगह पे देना है उसमें मैं वो कर रहा हूँ। उलू नहीं है, क्या है? उली, या मा कबल मकसूर। राइतु उली, उली मालिन, माल वाले, व इशरीना, व इशरीना, व इशरीना। अच्छा आगे, मररतु बिमुस्लिमीना, मररतु बिमुस्लिमीना व उली मालिन। मतलब तो वबी उली मालिन, ठीक है ना, बा लगा लो, वबी उली मालिन, वबी, वबी इशरीना, वबी इशरीना। वो गल समझ आ गई है। तो हालते रफा में की आएगा बच्चों? वाओ मा कबल मजमूम के साथ आएगा। और हालते नसब और जर में इन तीनों का एराब किया आएगा? या मा कबल मकसूर के साथ आएगा। या मा कबल मकसूर के साथ आएगा। बच्चों नून जो है ना, नून किथे नून नहीं पढ़ते? नून किथे नहीं पढ़ते? नून को नहीं देखना, वो तो नून जमा का है ना, नून जमा के लिए बस इस्तेमाल हुआ, वो उसको नहीं देखना, उस नून के एराब को ना देखना। अच्छा, इसलिए तो देखो मैंने क्यों कहा है। इशरूना पढ़ा है ना, इशरूना, इशरूना पढ़ा है, इशरूना, ठीक है, तो इशरूना पढ़ लिया हमने। और कल समझ आई है कि नहीं समझ आई है? उस्ताद जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है जी।
او گل سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئیے؟ ڈھونڈ چلو جی بچو. ہن آ گیا جناب اس میں مقصور. مقصور ٹھیک ہے نا، اس میں مقصور جیسے موسیٰ. جیسے موسیٰ اس میں مقصور جیسے موسیٰ. اس میں کیا ہوتی ہے؟ کھڑی زبر آ رہی ہوتی ہے نا، کھڑی زبر آ رہی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مقصور کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک الف مقصورہ ہوتا ہے، ایک الف ممدودہ ہوتا ہے. الف مقصورہ بچوں اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ نہیں آتا. وہ کی کہلاتا ہے؟ الف مقصورہ. الف مقصورہ کسر سے ہے نا، کسر چھوٹا وہ کر دیا ہے، کسر چھوٹا کر دیا کہ کسر نماز بھی ہوتی ہے نا، کسر نماز. ٹھیک ہے نا. تو مقصور اس میں مقصور وہ الف جس کے بعد حمزہ نہیں آ رہا. ایک ہوتا ہے الف ممدودہ، ایک ہی ہوتا ہے الف ممدودہ. ممدود کا معنی کیا ہے؟ کھینچا ہوا. مد، مد کے معنی ہی کیا ہوتے ہیں؟ کھینچنا. مد کے معنی کی ہیں کھینچنے کے. تو ممدودہ کھینچا گیا الف، تو وہ الف جس کے بعد حمزہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الف اس میں مقصور کی بات کر رہے ہیں. اس میں مقصور جیسے موسیٰ. ٹھیک ہے نا. اس میں مقصور جیسے موسیٰ. یہاں پہ نا بچوں ویسے اس کی جگہ پہ نا میرے خیال میں نا موسیٰ سے بہتر جو مثال تھی نا، یہاں پہ عصا کی مثال دینی چاہیے. اچھا، عصا. عصا کسے کہتے ہیں؟ لاٹھی کو. لاٹھی کو عصا. الف ہے نا عصا، عین صاد الف، وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں مقصور کی مثال میں یہاں پہ عصا لکھنا چاہیے، بہتر ہی ہے موسیٰ کی بجائے جو ہے. موسیٰ نا غیر منصرف بھی ہے، پتہ ہے؟ موسیٰ کی ہے غیر منصرف بھی ہے. غیر منصرف بھی ہے اصل میں نا یہ، لیکن اعراب اس کا موسیٰ کا ایسا ہی آئے گا، غیر منصرف والا اعراب نہیں آئے گا اس میں فٹ. اچھا، غیر یہ جو اس میں مقصور ہوتا ہے نا، اس میں مقصور جو ہے اس میں کچھ کیا ہوتے ہیں؟ منصرف ہوتے ہیں، کچھ اس میں غیر منصرف ہوتے ہیں. اچھا، بات سمجھ آئی ہے؟ اس میں مقصور میں نا یہ بات سمجھنا. اچھا، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ کچھ کی ہوتے ہیں اس میں، کچھ منصرف ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں اس میں مقصورہ کے اندر، اور کچھ غیر منصرف ہوتا ہے. عصا جو ہے نا، عصا ٹھیک ہے نا، عصا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ منصرف ہے. ٹھیک ہے نا، وہ منصرف اس میں سے آ جائے گا، اس میں سے وہ منصرف، اور لیکن ہے وہ اس میں مقصور ہی ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، لیکن خیر آپ یہی یاد کرو. آپ یہی یاد کرو. پتہ نہیں آپ کو استاد جی آج کچھ زیادہ ہی نہیں، آپ خطرناک قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. خیر ابھی آپ بس یہ یاد کرو. ٹھیک ہے نا، تاکہ اعراب آپ کو یاد ہو جائیں. پھر ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو تھوڑا تھوڑا آگے جائیں گے، پھر ذرا چیزیں آپ کے لیے کیا کرتے جائیں گے ذرا. پھر میں اس کو ذرا چیزوں کو پھیلاتا جاؤں گا. الف مقصورہ کون سا؟ وہ الف جس کے بعد کی نہیں ہوتا. موسیٰ مبنی نہیں ہے. موسیٰ مبنی نہیں ہے. اچھا، موسیٰ معربی ہے. وائس اوکے ہے نا؟ وہ گل پوری آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا جی، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں مقصور جیسے موسیٰ، وہ الف جس کے بعد حمزہ نہیں آتا اس کو اس میں مقصور کہتے ہیں. اور وہ الف جس کے بعد حمزہ آتا ہے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. یعنی الف ممدودہ کھینچا ہوا الف، کھینچا ہوا الف. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا اس کو اس میں آ جاتا ہے. گل سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس میں سے تو کہتے ہیں اس میں مقصور جیسے موسیٰ. پھر نمبر 14 آ گیا بچو. نمبر 14 آ گیا جمع مذکر سالم کے علاوہ. جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یائے متکلم کی طرف، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں بتاؤں گا ابھی آپ کو. اعراب نا، اعراب کی میں مجھے یاد کرانا. اچھا، اعراب تقدیری ہوتا ہے، اعراب محلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اعراب لفظی ہوتا ہے. وہ گل سمجھ رہے ہو؟ اعراب لفظی، اعراب تقدیری تے اعراب محلی. میں آپ کو بتاؤں گا اعراب کے اندر سے. ٹھیک ہے نا، اعراب تقدیری محلی یہ کیا ہوتا ہے. یہ ساری زندگی طلبہ جو ہے نا پریشان رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں استاد جی اعراب تقدیری کی کڑی چیز ہے، تو یہ اعراب یہ مبنی کا کیا مسئلہ ہے، تو محلی کی کڑی چیز ہوتی ہے.
تو اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے ہم اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو بتاؤں گا انشاءاللہ، بتاؤں گا نا، بعد میں بتاؤں گا۔ اچھا جی، تو اس پہ جمع مذکر سالم کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، کوئی دوسرا اسم، دنیا کا کوئی بھی اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ، دنیا کا کوئی بھی اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، تو کیا آ گیا؟ 14ویں قسم کی آ گئی ہے، دنیا بھر کا کوئی بھی اسم، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو اب آ گیا بچوں، ان دونوں صورتوں میں کیا کریں گے؟ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے، تقدیری ہے۔ استاد جی گل سمجھ میں نہیں آئی ہے، مثالیں پہلے پڑھ لو پھر گل بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جیسے جاءنی موسیٰ، جاءنی موسیٰ و غلامی، و غلامی۔ استاد جی حالت رفیع ہے، ضمہ نہیں آیا تھا، ضمہ نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا بچوں، آپ کو ہے صحیح، نظر نہیں آ رہا۔ جاءنی موسیٰ و غلامی، یعنی ضمہ تقدیری ہے ان حالت رفیع میں۔ رأیت موسیٰ و غلامی، استاد جی فتح نظر نہیں آ رہا ہمیں، فتح نظر نہیں آ رہا بچوں، موجود ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ رأیت موسیٰ و غلامی، اور مررتو بموسیٰ، مررتو بموسیٰ و بغلامی۔ استاد جی جر زیر نظر نہیں آ رہی ہے، جر نظر نہیں آ رہی ہے بچوں، موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر کی کیا کریں جی؟ اسی کا نام کی ہوتا ہے، اسی کو تقدیری کہتے ہیں۔ تقدیر کو تقدیر کیوں کہتے ہیں؟ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تقدیر کا پتہ نہیں چلتا، تقدیر کیا ہے؟ ایک معنی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ مقدار مقرر کرنا، لکھا ہوا، ناپا ہوا مقدار، جیسے تقدیر، تقدیر لکھی گئی ہے نا۔ اور ایک معنی کیا ہے؟ تقدیر کے معنی کیا ہیں؟ کہ چیز چھپی ہوئی ہے، ہماری نظروں سے، ہمارے اس سے کیا ہے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو تو اعراب تقدیری کے معنی کیا ہیں؟ کہ ہوتا تو ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے، ہوتا تو ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح ہی جو اہل نظر ہیں ان کو کی نظر آ رہے ہے، اس کے اندر ضمہ نظر آ رہا ہے، ان کو جہاں پہ فتحہ نظر آ رہا ہے، کسرہ نظر آ رہا ہے، لیکن باقیوں کو تو نظر نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں باقیوں کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے اعراب کی ہو گیا ہے، تقدیری ہو گیا ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی ہے، اور میری گل سمجھے ہو؟ جانی موسیٰ میں ضمہ تقدیری ہے، رأی تو موسیٰ میں فتح تقدیری ہے، اور مرر تو بھی موسیٰ میں کسرہ تقدیری ہے۔ ایسی جانی غلامی کے اندر، غلامی کے اندر کی ہے ضمہ تقدیری ہے، اصل میں غلامیو تھا، غلامیو، یہ صرفی قاعدہ یہاں پہ آئے گا۔ اچھا یہ بھی بتاتا چلوں، مجھے کسی نے میرے خیال میں یوٹیوب میں کسی نے میسج کیا ہوا تھا کہ استاد جی آپ تو وہ پڑھا رہے ہیں، ساری نحو پڑھا رہے ہیں، ابھی تو صرف کو ہی لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھو وہ آ رہی ہے، اچھا صرف آ رہی ہے، صرف، صرف بھی صرف آ رہا ہے یا صرف آ رہی ہے، جو بھی ہے اس کو بھی پہنچنے والی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پہنچنے والی ہے۔ فکر نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ جائے گا؟ جاءنی موسیٰ و غلامی، رأیت موسیٰ و غلامی، مررت بموسیٰ و بغلامی۔ اس کا اعراب تقدیری ہے، محلی نہیں ہے، غلامی کے اندر کی اعراب تقدیری ہے، محلی نہیں ہے۔ بچوں اب بات سنتے جاؤ، دیکھو
لفظوں میں کیا لفظی اعراب کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا، ضمہ نظر آ رہا ہے، فتحہ نظر آ رہا ہے، کسرہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لفظی اعراب. لفظی، لفظوں میں نظر آ رہا ہے نا، لفظ کے اندر، ٹھیک ہے نا، لفظوں میں نظر آ رہا ہے، بغیر اینک کے آپ کو نظر آ جاتا ہے، بغیر اینک کے لگائے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس کو اعراب کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس میں سے آ جائے گا. سمجھ آئیے بات کی؟ تو اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اور جو تھا اپنا، اور تقدیری میں کی ہوگا؟ تقدیری میں کیا ہوگا؟ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. 3 نمبر کی اینک بھی لگا لو گے تو تب بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. 3 نمبر کی اینک لگا کے، ہاں تھوڑا سا جو ہے نا مائکروسکوپ شکوپ لگاؤ تو شاید کی ہو جائے، آپ کو کچھ پتا چل جائے، بہت گہرائی سے جاؤ گے تو پتا چل جائے گا. اور محلی اعراب بچوں مبنی کا ہوتا ہے. اچھا، مبنی کا، محلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مبنی کی جگہ اگر آپ کوئی مورب رکھ دو گے، اس مبنی کی جگہ اگر آپ کوئی مورب رکھ دو گے تو وہ کیا کر لے گا؟ اعراب کو قبول کر لے گا. تو کہتے ہیں محل. ٹھیک ہے نا، محل. تو گل سمجھو، اعراب محلی، اعراب محلی. ٹھیک ہے نا، یہ ظرف کا صیغہ محل. نہیں سمجھ آئی گل کی؟ ٹھیک ہے. تو تقدیری اعراب کیا ہوتا ہے؟ نظر نہیں آتا، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا. جاءنی حاذا، رأیت حاذا، مررت بحاذا. حاذا اس میں اشارہ، پتا اس میں غیر متمکن میں سے تھا نا اسماء اشارہ. اب حاذا کی جگہ زید رکھ دو تو حاذا میں آپ کو جانی حاذا، رأیت حاذا، مررت بحاذا کے اندر آپ کو کیا نہیں ہے؟ کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اسی کی جگہ زید رکھ دو گے تو جاءنی زیدن بن جائے گا، رأیت زیدن بن جائے گا، مررت بزیدن بن جائے گا. عصا کی مثال ویسے ہی آئے گی، جاءنی اسن، جاءنی، جاءنی، ٹھیک ہے نا. تو عصا کی وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہی وہ ساری کی ساری وہ بھی آ جائیں گے. رائی تو اسن، مرر تو بھی اسن، جو ہے نا اس میں سے بھی. اب آپ کہو گے کہ استاد جی یہ کیا چکر ہے اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا. اسن، اسن آئے گا وہاں پہ، لفظ کیا آئے گا؟ اسن. عین صاد الف اور دو زبر اس پہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. رائی تو اسن، مرر تو بھی اسن. اچھا، اور جاءنی اسن، رائی تو اسن، مرر تو بھی اسن. ٹھیک ہے نا. وہ اب کیوں ہے؟ وہ انشاءاللہ ایک صرف کا قانون پڑھاؤں گا. تو اسا یون سے کی بن گیا، پھر اسا یون سے کی بن جائے گا، یہ پھر اسن بن جائے گا. بچوں یہ مورب ہے، مورب ہے. ٹھیک ہے نا. تقدیری کے اندر کیا ہے؟ یہاں پہ بھی وہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو تقدیری کے اندر میں بتایا وہاں، اس میں تو، اس پہ تو کوئی اعراب ہوتا ہی نہیں ہے بیسیکلی. مبنی کا جو ہے نا، مبنی کے اندر وہاں پہ کسی جگہ کی کوئی وہی نہیں ہوتی ہے. اس کو اٹھاؤ پورا کا پورا، یہاں پہ اعراب ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اصل میں نا میں آپ کو نا یہ جب صرف کا نا ایک قانون پڑھاؤں گا نا، ٹھیک ہے، نقل و حذف حرکت والا قانون، نقل و حذف حرکت والا قانون، تو تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اچھا، نقل و حذف حرکت والا قانون. جیسے غلامی ہے نا، اصل میں یہ غلامیو ہے، یہ کی ہے غلامیو ہے، اس پہ ضمہ موجود ہے یہاں پہ. لیکن آپ لوگوں جو پڑھتے آئے ہو نا، جو علم الصرف والے کہتے ہیں یا پہ ضمہ دشوار تھا اس کو گرا دیا گیا، پڑھتے آئے ہو علم الصرف اولین آخرین کے اندر. وہ جو ہے نا وہ یہ تعلیلیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ تعلیلیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے. یا پہ ضمہ دشوار تھا تو یا کا ضمہ کی ہو گیا، گر گیا. ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی وجہ ہے، پڑھا ہے نا وہاں پہ. غلام اصل میں غلامیو ہی ہے، غلامیو ہی ہے، یاد رکھنا. یہ غلامی ہوئی ہے، وہ صرف ہم نے پڑھنے کے لیے کی ہے.
ہم نے قانون لگا کے کیا کر دیا اس میں سے. تو تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ اعراب ہے، اعراب ہے، مبنی کے اندر کی نہیں ہے. اعراب وہ اعراب کو قبول ہی نہیں کرتا، ادھر اعراب کوئی نہیں ہے. وہ تو ہم پورے اس کو چھٹی کرائیں گے تو پھر کی ہوگا، اس کی جگہ کوئی دوسرا اسم لے کر آئیں گے تو تب وہ کرے گا. محلی کی مثال دے دی ہے نا. مب- جانی ہاضا رائی تو ہاضا مرت تو بھی ہاضا. پتہ نہیں غلط سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو. ایسا نہ کرنا، یہ باقی پریشان ہو جائیں گے کہ استاد جی پتہ نہیں آپ کون سی آج دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. زیادہ پیچیدہ نہیں کرنی چیزوں کو، ابھی چیزوں کو پیچیدہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، پیچیدہ نہیں کرنا ابھی زیادہ جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہو گیا نا. پیچیدہ نہیں کرنا چاہ رہا میں. چیزوں کو پیچیدہ کر دیا تو پھر پریشان ہو جاؤ گے آپ. یہی تو چیزیں سکھا رہا ہوں آپ کو کہ آہستہ 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 ابھی ہم ذرا کیا کریں گے. ابھی ہم چھوٹی چھوٹی جو ہے نا بنیادیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ. میں اسی لیے بالکل ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چل رہا ہوتا ہوں کہ مجھے جو پتا ہے کہ اگر میں نے ادھر سے میں ادھر ہو گیا نا تو آپ لوگ کیا ہو جاؤ گے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اتنا نالج ٹھوس دیتے ہیں طلبا کے اوپر کہ وہ طالب علم جو ہوتا ہے نا، جو اصل چیز پکڑنی ہوتی ہے نا، وہ اس کو ایک نہیں کر پاتا ہے، اس کو پکڑ نہیں پاتا اور وہ ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جناب علی، جملے کی جملے کی قسمیں ہوتی ہیں. جملہ صفتی جو ہے نا، صفات کے اعتبار سے جملے کی 6 قسمیں ہیں. جملہ معللہ، معترضہ، اور جی جملہ جو ہے پتہ نہیں کی جو ہے میں خود بھول جاتا ہوں کہ جی اس میں سے جو ہے نا یہ سارے جو ہیں. وہ بچے ابھی اس کو یہ نہیں پتا اسم فعل حرف کیا چیز ہوتی ہے. وہ جملے کی وہ پڑھ رہا ہے جی. جملہ معترضہ کی ہوتا ہے تو جملہ معللہ کی ہوتا ہے تو جملہ فلاں کیا ہے، حالیہ کیا ہے. پہلے اس کو وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ کے ساتھ لے کے جائیں. پھر وہ جب وہ پہنچے گا پھر اس نالج کی جو ہے نا اس کے ٹھیک ہے، پھر جوں آگے اس کو کرتے جائیں، آگے لے کے چلتے جائیں. غلامی میں دیکھو نا، غلام تھا، اس کی اضافت یا متکلم کی طرف کی. غلام تھا، غلام. ٹھیک ہے نا. تو یا جو ہوتی ہے نا، یا متکلم ہمیشہ اپنے سے ماقبل کی چاہتی ہے، کسرہ چاہتی ہے. اچھا، یا اپنے سے پہلے کیا چاہتی ہے، کسرہ لے کر آنا چاہتی ہے. تو غلامیو، غلامیہ، غلامی، یہ یوں تھا اصل میں. جا انی غلامیو، رائی تو غلامیہ، مرر تو بھی غلامی ہی، مرر تو بھی غلامی ہی. ان میں کیا ہوا ہے، اعراب کیا ہوا ہے، وہ ہو گیا ہے، گرا ہوا ہے. تو تقدیری اعراب ان میں سے نظر نہیں آ رہا آپ کو جو ہے نا اس میں سے. گل سمجھ آئی ہے. تو جمع مذکر سالم کے علاوہ. اچھا بچوں، اب میں ایک بات کہہ دوں، پتہ نہیں اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اسماء ستہ مکبرہ بھی اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں گے نا تو ان کا بھی اعراب یہی آئے گا. اور گل سمجھ آئی ہے. اسماء ستہ مکبرہ چھٹی قسم آج کی پڑھی ہے. اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں. آج ہی پڑھی ہے مثال کہ نہیں پڑھی ہے. دیکھو ذرا سامنے اسکرین پہ آ گیا ہے. اسماء ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں. اگر آپ کو استاد جی اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں تو بچوں پھر کی ہوگا، پھر فوراً 14ویں قسم پہ چلے جاؤ گے. گل نہیں سمجھ آئی ہے. پھر سمجھ آئی ہے. تو ہن کیا کرتے ہیں استاد جی، ہن یائے متکلم کی طرف مضاف کر کے ذرا ہمیں مثال سنائیے ذرا. اچھا جی، جا انی ابی، جا انی ابی، رائی تو ابی، مرر تو بھی ابی. اور گل نہیں سمجھ آئی ہے. جا انی ابی، رائی تو ابی، مرر تو بھی ابی. جا انی اخی، رائی تو اخی، مرر تو بھی اخی. او نہیں سمجھ آئی ہے. اس لیے وہاں پہ کیا کہا تھا کہ یائے متکلم کے علاوہ، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ 14ویں قسم دنیا کا ہر اسم، دنیا کا ہر اسم، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جمع مذکر سالم نہ ہو اور وہ یائے متکلم کی طرف کیا ہو رہا ہو،
اس کی اضافت ہو رہی ہو تو بس آنکھیں بند کر کے کہہ دینا ہے کہ استاد جی اعراب کی آئے گا؟ تقدیری آئے گا۔ اچھا، تینوں حالتوں میں اعراب کی آئے گا؟ تقدیری آئے گا۔ کتنے اسما آپ کے کیا ہو گئے ہیں؟ حل ہو گئے ہیں؟ دسو ہن مینوں کتنے اعراب حل ہو گئے ہیں؟ غلامی میں یا متکلم ہے نا، غلام، میرا غلام، جانی غلامی، میرا غلام، رائی تو غلامی، میں نے اپنے غلام کو دیکھا، مرر تو بھی غلامی، میں اپنے غلام کے پاس سے گزرا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں 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 بچو، ہم یہ پورا نا، اصل میں یہ بھی ایک بات یاد رکھو، یہ بھی اصل میں ایک مرکب لفظ ہے، غلامی، یہ اصل میں مرکب لفظ ہو گیا۔ اچھا، یہ ایک مرکب لفظ ہو گیا، مرکب، مرکب ہے یہ۔ خالی غلام کو نہ دیکھنا، اگر خالی غلام ہوتا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ مفرد منصرف صحیح بن جائے گا، جب اس کی اضافت کی ہے تو پھر وہ بن گیا اس میں سے، کیونکہ یہ اس طرح بہت زیادہ اضافتیں ہوتی ہیں، تو اس کو ایسے انہوں نے اس کو 16 قسموں میں اکٹھا اس میں وہ کر دیا، انہوں نے اس کو 14ویں قسم بنائی۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں جناب علی مرکبے، اب آتے ہیں جی نمبر 15 پہ جاتے ہیں، کی جاتے ہیں 15، اس میں منقوص، منقوص آ گیا، چلو جی، اور صرفیوں کا ناقص آ گیا، ناقص، صرفی کسے کہتے تھے؟ ناقص، جس کے لام کلمے کے مقابلے کے اندر کیا جاتا تھا، جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جاتا تھا، تو اس میں منقوص آ گیا، یہ وہی آ گیا کہ جناب علی کہ آخر میں کیا آ گیا ہے؟ حرف علت آ گیا، اس میں منقوص جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، لیکن واو نہ آئے، واو نہیں آئے، آخر میں کیا ہے؟ یا آئے، اور ما قبل کی آئے، یا متکلم والی یا نہیں ہے۔ اچھا، گل سمجھنا، 15ویں قسم میں جو یا آ رہی ہے یہ کون کیڑی یا نہیں ہے؟ یا متکلم والی یا نہیں ہے، یا متکلم میں سے نہیں ہے، نہیں ہے، یا متکلم نہیں ہے۔ اچھا، اس کلمے کا حصہ ہے، اس لفظ کا حصہ ہے، حصہ ہے، اس میں منقوص، اس میں منقوص میں کیا ہوتا ہے؟ یہ یا کیا ہے؟ اس لفظ کا حصہ ہے، یہ اضافت نہیں ہوئی ہوئی، قاضی، میرا قاضی، اور میرا قاضی شاضی کوئی نہیں ہے، القاضی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آ گیا جناب علی، اس میں منقوص جس کے آخر میں کیا آئے گا؟ یا ما قبل مکسور ہو، جیسے القاضی، الف لام کے ساتھ پڑھنا ورنہ کازن آئے گا، پھر کازن الف لام کے ساتھ پڑھے ہیں۔ اچھا، یہ صرف کے اندر بتاؤں گا انشاءاللہ، صرف میں بتاؤں گا، کازن، رائی تو قاضین، ٹھیک ہے نا؟ گل سمجھ آئیے؟ تو یہ القاضی پڑھنا ہے، اس کو کی پڑھنا ہے؟ القاضی، ٹھیک ہے نا؟ پاکستانی جیسے ہر چیز کو عربی بنانے کے لیے کی کر دیتے ہیں؟ الف لام لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کے ساتھ کوئی بھی چیز آ جائے گی تو کہیں گے الفلاں، الفلاں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آ گیا جناب، یہ اس لیے اس کو پڑھنا کی ہے القاضی، تو کہتے ہیں اس میں منقوص جس کے آخر میں یا مقبول مقصور ہو، جیسے القاضی، آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے کسرہ آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں القاضی، القاضی۔ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے، اور گل سمجھو، یہاں پہ حالت رفع میں کیا آئے گا؟ ضمہ تقدیری آئے گا، تقدیری آئے گا، اور حالت نسبی میں فتح لفظی ہے، فتح لفظی کا کئی مطلب ہے، ابھی دسیا تھی، لفظی اعراب نظر آ رہا ہوگا، بغیر اینک لگائے ہوئے آپ کو فتح نظر آ رہا ہے، حالت نصب میں فتح لفظی ہے، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری ہے، گل سمجھ آئی ہے؟ تو یہ 13ویں 14ویں سے تھوڑا سا فرق ہے، 13ویں اور 14ویں قسم جو تھی اس میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری تھا، یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ القاضی کے اندر کی ہوتا ہے؟ القاضی وچ، القاضی وچ کی آ گیا، حالت نسبی کیا آ جائے گی؟ حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ آئے گی، حالت نسبی کی آئے گی؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گی، تو کیا آ گیا؟ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے، حالت نصب میں فتح لفظی ہے، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری ہے، تو استاد جی مثالیں بھی دیجئے، تو کیا آ گیا؟ جاءنی القاضی، رأیتو القاضیہ،
القاضیہ، اور گل سمجھ آئی ہے؟ جاءنی القاضی، اچھا اس کو اصل میں یہاں پہ بھی القاضیو تھا، القاضیو تھا، لیکن ہم نے کیا کر دیا، ضمے کو گرا دیا، آپ لوگوں کی زبان کے اندر یا پہ ضمہ دشوار تھا، اس لیے کی کر دیا گیا، یا کو گرا، ضمے کو گرا دیا گیا، تو اس لیے جاءنی القاضیو، ٹھیک ہے نا، جاءنی القاضی، پھر رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ فتح لفظی کے ساتھ، اور مررتو بالقاضی، مررتو بالقاضی تھا، یا کے نیچے زیر تھی لیکن ہم نے گرا دی ہے، تو ضمہ تقدیری کسرہ تقدیری آ گیا، مررتو بالقاضی، گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھے ہو؟ اس میں منقوص بچے کسے کہتے ہیں؟ اس میں منقوص کہتے ہیں، اس میں منقوص بچوں کسے کہتے ہیں؟ اس میں منقوص کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں یا ہو، اور لیکن یا سے پہلے کیا آ رہا ہو، کسرہ آ رہا ہو، لیکن یہ یا متکلم والی یا نہیں ہونی چاہیے، اس کی اپنی اصل اس لفظ کا حصہ ہونی چاہیے، اس لفظ کا کی ہونا چاہیے، حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، منقوص، جیسے ناقص کہتے ہیں نا، ناقص منقوص، ناقص منقوص، تو اس میں منقوص آ گیا، ٹھیک ہے نا، نحو کے اندر، صرف کے اندر آپ لوگوں نے جن میں سے آپ نے پڑھ لی ہوں گی نا، اس میں فائل وغیرہ کی گردانیں پڑھی تھیں، دائن، دائن، دائی، ادائی ہوتا ہے نا، دائی دعوت دینے والا، دائی کسے کہیں گے؟ دعوت دینے والا، قاضی کسے کہتے ہیں؟ اس میں فائل کا صیغہ ہے، قاضیون، قضا کا فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، قاضی، دائی، رامن، رامن کیا پھینکنے والا، پھینکنے والا، تیر پھینکنے والا، پتھر پھینکنے والا، رامن، اس میں فائل کے سیگے جتنے بھی تھے، وہ گلپ سمجھ آئی ہے؟ یہ میں نے ان کو ناقص پڑھایا تھا، میرے پاس جنہوں نے پڑھی ہے صرف درس نظامی کی، ان کو میں نے سارا، ہمارے استاد جی کا خاص طریقہ ہے نا، مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم کا، ان کو میں نے اس طرح ناقص کی گردانیں یاد کروائی ہیں، ناقص کی گردانیں جو ہیں میں نے اس طریقے سے یاد کروائی ہیں، انشاءاللہ ان کو امید مجھے تو یہی ہے، کیونکہ یہ اس میں سے مطلب، اور وہ اس طریقے کے اوپر جو بندہ یاد کر لیتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا، کبھی بھی ناقص کے اندر، ناقص کی گردانیں بہت مشکل ہوتی ہیں، اس لیے مشہور ہوا ہے نا، دعا یدو دے نٹھے، پھر نہ مڑ کے ڈٹھے، ڈٹھے تے حل واندے ڈٹھے، ٹھیک ہے نا، دعا یدو دے نٹھے، پھر نہ مڑ کے ڈٹھے، یعنی دعا یدو سے جو بھاگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ پھر نہ مڑ کے ڈٹھے، پھر ان کو نہیں دیکھا ہم نے، ڈٹھے تھے حل باندھے ڈٹھے، جب ان کو دیکھا تو وہ ہل چلا رہے تھے، یعنی کیونکہ پہلے زمانے میں اساتذہ کیا کرتے تھے، دا یدو کے اوپر کیا ہوتی تھی، اتنی ضرب یضرب ضربن ہوتی تھی، اتنی ضرب یضرب ضربن ہوتی تھی کہ کیا ہو جاتا تھا، پھر نٹ نٹ جاتے، بھاگ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طریقے سے اگر یاد کی جائیں تو پھر کبھی نہیں بندے کو بھولتی ہیں، اور میری تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو بڑی اچھی یاد ہوں گی۔ اس میں مقصور جو تھا اس میں کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہے نا، یعنی وہ مقصور، نہ کسی گردانے بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ میں نے ان کی کروائی ہیں، لیکن وہ ہماری یوٹیوب پہ جو چینل ہے نا اشرفیہ، اس وہ تھوڑا سا وہ ترتیب وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، میں انشاءاللہ وہ ہوئی تو میں اسی کوئی ترتیب وغیرہ لگواتا ہوں، اس میں سے پلے لسٹ کے اندر جو ہے صحیح طریقے سے، اس دفعہ جو میں نے پڑھایا تھا بہت محنت کر کے ان کو وہ کیا تھا، لیکن وہ بس اس کی جو اپلوڈنگ ہوئی ہے نا اس میں تھوڑی سی وہ ہے، مسئلہ ہے، ترتیب نہیں ہے، حالانکہ میں نے بہت محنت کی ہے صرف ناف کے اوپر اس دفعہ جو دس نظامی والوں کو جو وہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو حالت رفع میں ضمہ تک یاد نسبت اللہ سے آتے جان میں کسر تک جا انل قاضی رائت القاضی مرتو بالقاضی، ٹھیک ہو گیا جی، بس